السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ابصار عالم۔ ابھی آپ نے شاہ محمود قریشی کی ٹاک سنی میڈیا کے ساتھ۔ انہوں نے ایک فارمولا دیا ہے جس کو آپ بھی دیکھ رہے تھے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس فارمولے کے تحت جو بھی باتیں انہوں نے کی اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تبدیل ہوں۔ جوڈیشل کمیشن کی تجویز انہوں نے اصولی طور پر مان لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جوڈیشل کمیشن 30 دن کے اندر اندر اپنا کام مکمل کرے، لیکن 30 دن میرا خیال ہے کہ شاید اتنے وہ دنوں میں مکمل نہ کر سکے، بہت زیادہ کام ہے۔ اور اگر اسمبلیوں میں الیکشن میں دھاندلی ثابت ہو گئی یا کوئی بھی مس مینجمنٹ ثابت ہو گئی تو نئے انتخابات ہوں گے، اور ایف آئی اے کا، نادرا کا اور سیکٹری الیکشن کمیشن یہ نئے لگائے جائیں، کنسنسس کے ساتھ لگائے جائیں اور غیر جانبدار لگائے جائیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہماری ان تجویزوں سے جمہوریت جیل نہیں ہوگی۔ بھائی یہاں بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ہم نیشنل گورنمنٹ کو کسی کو سپورٹ نہیں کرتے، حالانکہ یہ ان کی مطالبہ تھا۔ اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کو سپورٹ نہیں کرتے، یہ بھی ان کا مطالبہ تھا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان دنوں میں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں اور پاکستان مسلم لیگ نون ہی کا کوئی اور شخص وزارت عظمیٰ پر فائز ہو جائے۔ جب ان سے پوچھا گیا کیوں، تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم دوسرے ڈپارٹمنٹس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں اس کمیشن کے پروب کے دوران، اس لیے۔ لیکن اس بات کا جواب انہوں نے نہیں دیا کہ اگر مسلم لیگ نون ہی کا کوئی اور وزیر اعظم ہوگا تو کیا وہ انفلوئنس کرے گا یا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے لگتا یہ ہے کہ بظاہر تحریک انصاف نے اپنے مطالبات کو تبدیل نہیں کیا، وہ وہیں پہ ہیں۔ اور ہمیں جو اس کانفرنس کے بعد جو لیٹسٹ ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف مستعفی نہیں ہوں گے، یہ فیصلہ ہے ان کا، اور باقی مطالبات پہ وہ ظاہر ہے تیار ہیں بات کرنے کے لیے۔ ہمیں جوائن کیا آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب نے، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سلیم صافی صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ ہمیں جوائن کریں گی فریحہ ادریس صاحبہ، وہ بھی اینکر پرسن بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گے مظہر عباس صاحب۔ جیسے طارق محمود صاحب، آپ بتائیے گا، آپ نے یہ ساری سنی تجویز، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے کہیں کسی چیز پہ کچھ دیا ہے یا ابھی بھی وہ سب کچھ مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر دو مطالبے تھے، ایک پرائم منسٹر کو، ایک تحلیل والا۔ اگر آپ دیکھیں وہ اپنی جگہ سٹینڈ کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں اگر وہ آرگومنٹ یہ دے رہے ہیں نا کہ پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے یہ سپریم کورٹ کا ادارہ یا اس کے انڈر جو ادارے ہیں وہ صحیح کام نہیں کر سکیں گے، تو پھر اگر ایک سوال یہ ہے کہ اگر مان لیجئے دوسرا ان کا مسلم لیگ نواز ہی کا آدمی ہوگا، یقیناً وہی ہوگا، تو اگر یہی آرگومنٹ ہے تو پھر بھی تو وہ الزام لگ سکتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ان حالات میں سپریم کورٹ کا ایک ہائی پاورڈ کمیشن کام کرے گا تو وہ ان چیزوں سے بالکل مبرہ ہوگا، اور وہاں پر جو ادارے قائم کریں گے، جس میں آپ نے نادرا کی بات بھی کر دی، الیکشن گو کے الیکشن کمیشن کا جو سیکرٹری ہے، ذاتی طور پر میری اس کے بارے میں اچھی رائے ہے، لیکن چلیں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اگر اتنے بڑے کرائسس کو دور کرنے کے لیے ہٹانا ہے تو وہ ایک دوسری بات ہے۔ تو سوال ہے کہ یہ جو نادرا والے یا الیکشن کمیشن والے، یہ ایف آئی اے والے، یہ سپریم کورٹ جو ہے جہاں ضرورت پڑے گی جو ان سے ڈاکومنٹ مانگیں گے، جو معلومات لیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی گڑبڑ کرے۔ مجھے جو اس میں جو بات نظر آتی ہے، یہ کیوں یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ مطالبہ یہ شاید اس لیے کر رہے ہیں کہ دیکھیں اگر ایک دفعہ پرائم منسٹر ہٹ گئے تو پھر نون کے اندر ایک پرابلم آ سکتا ہے کہ وزیر اعظم کون ہو، تو پھر اس میں شاید بہت سے کینڈیڈیٹ بھی آ سکتے ہیں، اور اگر کہیں اور سے جو پتلیاں ڈورے ہلنا شروع ہو گئی تو ایسی صورت حال نہ پیدا ہو جائے کہ یہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ ایوان کا جو ہے کانفیڈنس حاصل نہ کرے، تو پھر ہم تحلیل کی طرف نہ چلے جائیں۔ اچھا، اس میں کچھ اور باتیں ایسی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، وہ سیٹل ہو سکتی ہیں۔ ایک انہوں نے جنرل الیکشن کی بات کی، میرا خیال جو ٹرم جو ریفرنس ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر عمران صاحب کا مطالبہ تھا پوائنٹ ڈویژن کے، ایلیگیشن ذرا پوائنٹ ڈویژن کی حد تک ہے نا، یا وہ 98 سیٹ جن کو انہوں نے کہا کہ یہی کو جا، باقی کی تو بات نہیں کرتے۔ حالانکہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے، اور وہاں پر ڈفرنٹ کردار تھے، یا کراچی میں جو کچھ ہوا ہے جہاں پر 2 بجے تک تو وہاں پر پولنگ سٹاف ہی موجود نہیں تھا، وہاں پر ایک ڈفرنٹ کھیل ہوا ہے، سندھ کے اندر کچھ اور ہوا ہے، کسی اور جگہ، لیکن چونکہ تو میرا خیال ٹرمز آف ریفرنس جو ہے نا بڑا اسپیسیفک ہونا چاہیے۔ آپ نے اچھی بات کی کہ اگر یہ ہو تو پینڈورا باکس نہ کھولیں۔ اگر آپ جنرل الیکشن کی بات کریں تو وہ 1000 سے زیادہ سیٹیں ہیں، اس میں تو ہر آدمی ایک پینڈورا باکس آگے کھولے گا، آپ کو بہت اسپیسیفک ہونا پڑے گا۔ عمران صاحب کو 1 2 3 4 اسی کا تک دے، اسی کا، اور پھر یہ بائنڈنگ کرنے کے لیے یہ ایک پرابلم ہے، یہ 1956 کے ایکٹ کے تحت ہوا ہے، اس کی ادروائز یہ آپ کو قانون سے ہٹ کے ایک علیحدہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑے گی قوم کے سامنے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے، لیکن وہ بھی پارلیمنٹ اس کی ظاہر ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ جو سپریم کورٹ کی بات ہوئی ہے ججز کی، اس میں
آپ نے جیسے بات کہا کہ ہائی پاورڈ ہوگا سپریم کورٹ کا کمیٹی، نہیں انہوں نے خود ٹرسٹ کیا نا، بالکل 3 انٹرویو دیے انہوں نے. لیکن وہ ظاہر ہے آپ ایک تو جوڈیشری کے حق میں تحریک بھی آپ نے چلائی، پھر جسٹس افتخار چودھری کے کچھ معاملات پہ آپ نے کرٹیسائز بھی کیا، تو آپ کی ایک بہت فیئر پوزیشن ہے اس سارے ایشو پہ جوڈیشری کے حوالے سے. خود آپ چیف جسٹس ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے، جج، آپ سوری جج رہے ہیں، تو یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے سپریم کورٹ کے ججز انفلوئنس ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ وزیر 2 وجوہات ہیں. پہلی بات یہ کہ دیکھو جی اب تو جھگڑا ہی نہیں، انہوں نے 3 انٹرویو دیے ہیں جو میں نے خود دیکھے، اور آخری انٹرویو اس دن دیا جس دن یہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کی. انہوں نے کہا یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور سب کا کہا بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے یہ جو ایشو اس وقت پاکستان میں ہے نا، جس سے سارے پاکستان کو جھنجھوڑ کر رکھا ہوا ہے اور بالکل ریورس گیئر مار رہے ہیں، تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ کتنا بڑا بوجھ ان پر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کوئی، اور پھر اس کی جو سلیکشن کرنی ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے خود کرنی ہے. میں کہتا ہوں اس سٹیج پر کوئی بھی ہوگا نا، وہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی قسم کی ادھر سے ادھر بات کر سکے گا. حالات ایسے ملک کو بچانا ہے، اگر لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں، فورم بن رہا ہے، حالانکہ یہ کوئی اتنا مطلب اگر قانونی لحاظ سے میرے تحفظات تھے، لیکن اس کرائسس کو ختم کرنے کے لیے اگر راستہ نکلتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. سلیم صافی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی آپ نے مطالبات کچھ سنے، آپ تھوڑا سا بعد میں آئے تھے لیکن آپ کو میں نے کچھ اس کا خلاصہ بتایا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ امید کی کرن ہے یا تحریک انصاف ابھی بھی اپنی سیاست کے لیے، فیس سیونگ کے لیے مسلسل اسی مطالبے پہ اڑی ہوئی ہے وزیر اعظم کے استعفے پہ، جبکہ تمام سیاسی جماعتیں، آج آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا، اس پہ متفق ہے کہ وزیر اعظم کو مستعفی نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر تو عمران خان صاحب اس کمیٹی کے ذریعے مذاکرات کریں گے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب یا شیریں مزاری صاحبہ ہو، تو وہ مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہی 3 لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو وہ جھوٹے خواب دکھائے تھے. یہی لوگ تھے جو یہ غلط انفارمیشن اور تاثر دیتے رہے عمران خان صاحب کو کہ اگر وہ یہ انیشیٹو لے لے تو لامحالہ جو ہے فوج مداخلت کرے گی اور یہ سب کچھ ہوگا. لیکن ظاہری بات ہے کہ وقت نے ثابت کر دیا کہ فوج نہ سیاست میں مداخلت کرنا چاہتی ہے اور نہ اس معاملے میں ان کے ساتھ ہے. دوسری طرف اگر قادری صاحب کی کمیٹی میں غلام مصطفیٰ کر صاحب جیسے لوگ ہو یا چودھری برادران کا نمائندہ ہو، ادھر دوسری طرف یہی کام جو یہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب نے کیا ہے، ادھر یہی کام کیا ہے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی اور ان کے باقی ساتھیوں نے. تو ظاہری بات ہے کہ جن لوگوں نے ایک نام شاید شیخ رشید صاحب کا نام، شیخ رشید صاحب، خیر وہ تو دونوں طرف جو ہے وہ کبھی اس کنٹینر میں آ جاتے ہیں، کبھی اس میں آ جاتے ہیں، وہ ہر طرف پل ہوتا ہے اور وہ پل ہوتے ہیں اور وہ ان کی ترجمانی تو کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اندر جو گیم ہوتا ہے اس گیم میں یہ لوگ زیادہ ان کا کردار ہوتا ہے. تو ایک تو یہ لوگ کبھی اب ان سب کو خفت مٹانی، وہ خفت کا ان کو سامنا ہے، تو وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ یہ ضروری چاہے گی کہ بات نہ بنے، اور دوسری طرف وہ یہ چاہے گی کہ کوئی فساد ہو جائے. اس لیے قادری صاحب کو چاہیے کہ ٹھیک ہے، انسان سے وہ ٹریپ ہو جاتا ہے، کسی کے اور کرانے میں آ جاتا ہے، کہ وہ اپنے لوگوں کے ذریعے یا خود مذاکرات کرے، اور ادھر عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ یا تو خود مذاکرات کرے یا پھر جو جینون پی ٹی آئی ہے جس میں علوی صاحب ہوں جو پنجاب کے ان کے صدر ہیں وہ ہوں، عمر چیمہ ہو گئے، اسد کیسر ہو گئے، یہ جو مراد سعید ہو گئے، جو جینون پی ٹی آئی ہے، یا پھر ان کے ذریعے مذاکرات کری، کیونکہ یہ وہ والا معاملہ ہے کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. دوسری طرف حکومت کو اس وقت ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو انوالو کرے، اپنے وزیروں کے ذریعے، وہ وزراء جو کہ ان پر ان کے خلاف تلخ بیانات بھی دیتے ہیں، ان کے ذریعے یہ کام نہیں ہو سکتا، بلکہ سراج الحق صاحب جیسے بندوں کو، اور آج تو یہ اچھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی اپنا وزن ان کے پرڑے میں ڈال دیا، تو ان کو اختیار اہم ڈیولپمنٹ ان کو، ہاں یعنی ظاہری بات ہے کہ سراج صاحب پہلے سے بھی کوشش کر رہے تھے، ان کا دروازہ بھی کھلا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، وہ جمہوریت اور سسٹم کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کا بھی اظہار کر چکے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ باقی پولیٹیکل لیڈر کو بھی آن بورڈ کر سکتے ہیں، تو ان کو ایک اچھا میڈیٹر کا رول بن سکتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ دیکھیں فیس سیونگ ان کو چاہیے ہوگا، غلطی جس نے بھی کی ہے، لیکن یہ جو بیٹھے ہیں یہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہمارے وہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں افسار صاحب، ہمیں حکومت کو بھی ایک چیز ذہن میں رکھنی، حکومت کو خطرہ کم ہو گیا حکومت کے لیے،
اور حکومت آئسولیشن سے نکل گئی، ٹھیک۔ پولیٹیکل لیڈرشپ اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، وکلاء ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن ملک کے لیے اور قوم کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ ٹھیک۔ یہ معاملہ جس گندے طرف جا رہا ہے، جس طرح وہ فرقہ وارانہ رنگ اس میں آ رہا ہے، جس طریقے سے پولیٹیکل لیڈرشپ ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال کر رہی ہے، جس طرح JUI کے لوگ، اور میں حکومت سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا اور باقی پولیٹیکل لوگوں سے بھی کہ وہ جواب میں اپنے لوگ نہ نکالیں، ٹھیک۔ نہ حکومت اپنے نون لیگ کو نکالے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اگر اس وقت وہ عمران خان صاحب اعصابی تناؤ کا شکار ہے وہ جو بھی، تو اپنے لوگوں کو نہ نکالے، اور یہ جو فرقہ وارانہ رنگ اس کو پہلے سے اس ملک میں یہ کوشش کی جا رہی تھی، تو اس لیے حکومت سیریس بھی لے، لچک کا بھی مظاہرہ کرے، اور اس کوئی یعنی اس فارمولے کی طرف جائے کہ جس پہ ان لوگوں کو بھی کچھ فیس سیونگ مل جائے ٹھیک ہے، اور یہ معاملہ حل ہو جائے۔ اچھا صاحب صاحب، آپ نے ایک بات کی کہ شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، ڈاکٹر شیریں مزاری، چودھری شیخ رشید، یہ انہوں نے کوئی تاثر دیا عمران خان کو، درخت پہ چڑھا دیا کہ فوج مداخلت کرے گی، یہ ان کو درخت پر نہیں، بجلی کے کھمبے پر، درخت سے تو بچ جائے گا، بالکل، بجلی کا کھمبا اور بچوں اور ماں بہنوں کے سمیت بجلی کے کھمبے پہ چڑھایا۔ آپ تو ان کا خیال کر رہے ہیں لیکن لیڈران کو بھی تو کریں، یہ کیسے ان کو احساس تھا ان لوگوں کو؟ اس وقت جو رستہ انہوں نے اپنایا ہوا تھا، یہ جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آئین میں تو کوئی رستہ نہیں تھا، ٹھیک، اب پارلیمنٹ کا رستہ تو ممکن نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور جب آپ آ رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں اور قسمیں اور وہ کہا کے اور تاریخیں دے رہے ہیں کہ اس دن یہ پرائم منسٹر نہیں ہوگا، تو آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں نا کہ ان کی مراد یہی تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس وقت جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے نہ وہ ان کی طرح ایمبیشیس ہے، ٹھیک، اور وہ محب وطن ہے، ان کی طرح وہ اپنے کسی ذاتی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ ملک کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہے گی۔ ٹھیک، جب فوج اس وقت آپ کو افغانستان دے کے، آپ کراچی دے کے، آپ کی فوج اس وقت اس پروسیس سے آپریشن کو کتنا نقصان ہوا ہے، آپ کی فوج ادھر لڑ رہی ہے، میڈیا پہ اس کو ٹائم نہیں مل رہا، بالکل، آپ کے IDPs ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہی لوگ تھے، اور بدقسمتی کہ عمران خان صاحب کا جذبہ اور کرزما اپنی جگہ پہ، لیکن ان کا اپنا پولیٹیکل وہ اتنی نہیں تھی، اور یہ لوگ بڑے گرو ہیں، یہ کئی مثلا آپ ایک ایک کو دیکھیں، یہ لوگ پیپلز پارٹی میں رہ چکے ہیں، یہ لوگ مشرف کے ساتھ رہ چکے ہیں، یہ لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ رہ چکے ہیں، ان کو آتا ہے کہ لیڈر کو کس طرح کوزے میں بند کیا جاتا ہے، وہ کہاں پہ ان کو خواب دکھائے جا رہے ہیں، کہاں پہ ان کو خوشامد کر کے ان کو وہ کرنا ہے، تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ان لوگوں نے ظاہری بات ہے کہ ایک چیز جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اور جو اندر سے بھی ہمیں خبریں مل رہی ہے ان دونوں گروپوں کے، تو یہی غلط ان کو تاثر دیا گیا تھا، حالانکہ فوج کو نہ دلچسپی ہے نہ اس کے کس نے تاثر دیا؟ تاثر دیا گیا تھا آپ کا؟ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہی لوگ تھے کہ اگر کوئی اور رستہ ہے، ٹھیک، لیکن فوج، اور اس وقت یقیناً اس صورتحال سے سب سے زیادہ تو فوج ڈسٹرب ہوگی جو لڑ رہی ہے، ظاہر ہے، جس کے مشن سے اور اس سے قربانیوں سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی ہے۔ پھر اس وقت ملک کی جو حالت ہے کہ آپ دیکھیں 2 بیرونی صدور کے، غیر ملکی صدور کے دورے کینسل ہو گئے، چین جیسے ملک کا وہ آ رہا ہے، آپ کے ملک میں باہر جو اس وقت امیجز جا رہے ہیں اسلام آباد جیسے اس کے، اور ظاہری بات ہے کہ فوج کے لیے بھی ایک آزمائش سب سے بڑی تو بنا دی ہے نا کہ آپ نے آ کے بلڈنگ پہ فوج کو کھڑا کر دیا ہے، اور ادھر سے جو ہے کسی بھی وقت کچھ بھی وہ ہو سکتا ہے، تو اب بہرحال جو کچھ ہو گیا، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ نمبر 1 حکومت کو بھی کسی زوم کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بالکل صحیح ہے، بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ لینینسی اور وہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو استعفے وغیرہ انہوں نے دیے ہیں وہ منظور نہیں کرنی چاہیے، جو سراج الحق صاحب کی اپیل ہے، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر یہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا لیڈر سالوں بعد، میرے خیال میں جب بھٹو صاحب اچرا گئے تھے اس کے بعد پہلی مرتبہ اگر وہ اس منصورہ جا سکتا ہے تو حکومت کو بھی زیادہ سے زیادہ لچک کا، اور دیکھیں یہ ایسے دوراہے پہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں کہ خدا نخواستہ اس شر سے بڑا شر بھی نہیں کر سکتا ہے اور اس شر سے خیر بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جو ان کے مطالبات ہے، اگر آزاد الیکشن کمیشن کے لیے راستہ نکلتا ہے، اگر احتساب کا کوئی میکینزم بنتا ہے، اگر کوئی سول ملٹری ریلیشنز کے بہتری کے لیے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ مل کے کوئی میکینزم بناتی ہے، حکومت پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس آتے، کیونکہ اس حکومت کی پرفارمنس یا اس روز آپ بھی تھے، ہم بھی تو لوگوں نے جو بھی کہا کہ بھئی پیسے لیے اور یہ کیا، لیکن پرائم منسٹر کو آپ نے، ہم نے، سب نے جو کچھ سنایا تو وہ تو اس کو پتہ ہے، تو ہم بھی چاہتے کہ اس حکومت پہ چیک آئے اس کا وہ، لیکن اگر دوسری طرف معاملہ چلا گیا تو کسی کے ہاتھ
کچھ نہیں آئے گا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ملک کی سلامتی کے لیے بھی سنگین خطرات پھر سامنے آ سکتے ہیں. جیسے صاحب یہ بتائیے گا کہ کیسے کریں گے یہ پھر جو مطالبہ مطلب باقی مطالبات تو لگتا ہے کہ شاید اس پہ کوئی کنسنسس ہو جائے, اس پہ واپس کیسے جائیں گے؟ تحریک انصاف کوشش کرے گی کیونکہ اب انہوں نے جس طرح بات کی اس پہ تو نیچے لے گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, تحریک انصاف کو جو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کو سمجھائی نہیں جا رہی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک یہ بات نہیں مانی جائے تو یہ ہماری کوئی شکست ہو جائے گی. اتنی بڑی کامیابی ہے. اگر مثال دیکھیں شیخ رشید تو کہہ رہے ہیں ایک قبر ہے 2 لیڈر. نہیں اس شیخ رشید کو چھوڑ دیں. شیخ رشید کا تو ریزگنیشن ایکسپٹ کر ہی لیں تو اچھا ہے, اور جو کہ ابھی تک ملا نہیں ہے اس کو چھوڑ. اچھا وہ نہیں ابھی تک داخل نہیں کیا, باقی صاحب نے داخل کیا ہے, لیکن اگر غلطی سے کوئی لے ہے تو میرا خیال اس کو ایکسپٹ کر. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں, دیکھیں ان کے پاس سینٹ میں ایک سیٹ نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنی پڑے گی نا, اگر جوڈیشل کمیشن کا کرنا ہے یا وہ کرنا ہے یا ٹرمز کی یہ کوئی بھی بات ہوگی. سیٹ ایک نہیں ہے لیکن وہ تیار ہے اپیرنٹلی کرنے. قانون میں اگر آپ کو ترمیم کرنی ہے 50% میجورٹی چاہیے, سیٹیں آپ کو 35 رہتی, یہ کوئی چھوٹی موٹی کامیابی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ انہوں نے ٹھیک کہا کہ یہ نواز شریف والے بھی جو غرور اور تکبر میں آ گئے تھے کہ جیسے 5 سال کے لیے ہم کو کہا تھا, وہاں سے بھی معاملہ آیا. دیکھو نا ان کو بھی پتا چل گیا, اور پھر پارلیمنٹ کی طرف دونوں واپس گئے. اگر نواز شریف صاحب پر یہ الزام ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اتنے عرصہ نہیں آتے رہے تو عمران خان صاحب یہی کچھ کرتے رہے. میں بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات سے آگے رکھیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانی تھی, کیونکہ ظاہر اس وقت پورے میڈیا کی توجہ طاہر القادری اور عمران خان کے دھرنے پہ ہے, لیکن باقی ملک میں کیا ہو رہا ہے اس پہ کسی کی توجہ نہیں ہے. کراچی میں 2 دن میں 23 لوگ قتل کر دیے گئے ہیں, اور 2 دن سے تاجر برادری کو بھتے کی مسلسل کالز آ رہی ہیں. یہ کراچی سے کچھ ہمیں خبریں آ رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے میڈیا کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان معاملات پہ توجہ دے سکے. جو 23 بندے وہاں مارے گئے ہیں ان پہ توجہ دے سکے, جو بلوچستان میں دشت کے مقام پر اور مسلم باغ سیکٹر میں جو لڑائی ہو رہی ہے دہشت گردوں کے ساتھ اس پہ توجہ دے سکے, یا آپریشن ضرب ارض پر توجہ دے سکے, یا آئی ڈی پیز کے معاملات پر توجہ دے سکے. میڈیا کا زیادہ فوکس جو ہے وہ دھرنے پہ ہے. اور دھرنے کے بارے میں تازہ ترین ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم مستعفی نہیں ہوں گے, اور ایک جو ہمارے پاس بہت سالڈ انفارمیشن ہے وہ یہ بھی ہے کہ فوج کی جو ہائی کمانڈ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس سیاسی مسئلے میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. سیاستدان خود یہ مسئلہ حل کریں, اور سیاستدانوں کو ہی یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا. اگر کسی اور کی طرف کوئی دیکھ رہا ہے تو میرا خیال ہے انہیں اپنی اسٹریٹجی کو بدلنا چاہیے اور اپنے مسائل خود حل کرنے کی اب عادت ڈال لینی چاہیے. سلیم صافی صاحب, کیا میڈیا یہ ٹھیک کر رہا ہے؟ میڈیا, بعض لوگ کہتے ہیں میڈیا نے بہت اچھا کیا, دکھایا, اس سے ایکسپوز بھی ہوا اور اویئرنیس بھی آئی ہے, کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہوئی ہیں, لیکن صرف ایک مسئلے پہ ہم فوکس کیے ہوئے ہیں, باقی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ میڈیا فوکس نہیں کر رہا. کیوں آپ کے خیال؟ نہیں, میڈیا صرف یہ نہیں کہ اس معاملے میں ٹھیک نہیں کر رہا, بلکہ ہم اگر پچھلے 8-10 سال میں جب سے ہمیں تھوڑی بہت عزت ملی ہے اور لوگوں نے غلطی سے ہماری طرف کچھ توجہ کر لی ہے, تو اس وقت سے جو ٹریجڈی اس ملک میں باقی سب طبقات کے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہم میں سے جس کو عزت مل جاتی ہے, شہرت مل جاتی ہے, تھوڑی سی توجہ مل جاتی ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں ظرف کی بڑی کمی ہے. آپ نے ہم کو فالو کیا, ٹھیک ہے, جو اس کی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ ایک میڈیا پرسنز کی حیثیت سے ہم اس گناہ پہ اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور قوم سے بھی, اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھا کر لے. لیکن دیکھیں, یہ ان سارے ایک تو ہر حوالے سے ہم افراط و تفرید کے شکار. دوسرا, جو مالکان جو بھی معاملہ آیا اس میں ٹھیک ہے رپورٹرز نے جو کچھ بھی کیا, باقی لوگوں نے, لیکن مالکان کم و بیش ہر معاملے میں کسی نہ کسی ایجنڈے پہ وہ رہے. لیکن سارے تو ایسے نہیں ہیں, سارے تو نہیں ہیں ویسے. ایک مثلاً میں یہ کہہ سکتا ہوں سارے ایسے نہیں ہیں. ڈان گروپ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ایکسکلوڈیڈ ہوگا, اور میں خود اپنے ہمارے گروپ نے بھی میرا خیال ہے میں اپنے گروپ کا بھی کروں گا کہ ہم بھی ہمارا گروپ بھی اس افراط و تفرید کا جو ہے وہ شکار رہا ہے, اور بہت ساری غلطیاں اس کی ہوئی ہے. اور اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو یعنی میں کہتا ہوں کہ خود اپنے ساتھ بھی ہم ظلم کر رہے ہیں, اور باقی خصوصاً جو ہے میڈیا کا ایک سیکشن جس طرح وہ ان سے زیادہ, بلکہ ہم جو تاریخ لکھی جائے گی نا, اس وقت ایک مسئلہ وہ لوگ بھی ہے
جنہوں نے قادری صاحب کو بڑی شاباشی دی، جنہوں نے عمران خان صاحب کو بڑی شاباشی دی، جو ان کو یہ تاثر دیتے رہے کہ پوری قوم تمہاری منتظر ہے اور تم لوگ قدم بڑھاؤ، اس وقت وہ لوگ بھی اس خفت سے بچنے کے لیے ان سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ باقی دیکھیں، یہ صرف آپ نے نہیں، 2-3 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا۔ اس دوران یہاں پہ کتنے لوگ ہوں گے، لیکن وزیرستان کے 7 لاکھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنی مرضی سے گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں۔ ان کو پہلے سفر کرتے رہے کئی سال اور ان کو گھروں سے مجبور ہو کے نکلنا پڑا۔ ادھر تو پھر بھی بازار ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، وسائل ہے، پارٹیاں ہیں، انتظام کر دے گی، کبھی مشرف صاحب ناشتہ بیچ دیتے، کبھی ادھر۔ ان بیچاروں کا تو ایسا کوئی پرسان حال نہیں ہے نا، ہم نے ان کو بلا دیا ہے۔ اس روز آپ دیکھیں کراچی میں جماعت اسلامی کا جو جلسہ تھا فلسطین کے حق میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ تھی۔ کتنی کوریج ملی اس کو، اگر جلسوں پہ بھی آپ جائے، آپ باقی پولیٹیکل لیڈرز کو ہم کتنا دیتے ہیں۔ اس دوران آپ کے جو کوئٹہ میں جو کچھ ہوا ایئر بیسز پہ، ایگزیکٹلی وہ اسی شدت کا واقعہ تھا جو آپ کا ہوا کراچی ایئر بیسز پہ۔ کتنا ٹائم دیا، اور ادھر آپ کی سیکیورٹی فورسز نے حکمت کا اور بہادری کا مظاہرہ بھی کیا۔ اس دوران ایک اور بڑا ہوا ہے، زیارت واقعے کے جو قائد اعظم ریزیڈنسی کے ہوئے تھے، اس کے مجرم پکڑے گئے، اس کے ماسٹر مائنڈ پکڑے گئے، خبر تک بھی نہیں آئی۔ اور باقی پتہ نہیں کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس دوران، تو میڈیا تو کیونکہ بس جدھر مجھے ایک وہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ادھر وہ ہمارے ایک دوست ہے، وہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آدھے مسائل جو تمہاری وجہ سے، میں آج یہ چیلنج کرتا ہوں، آپ یہ کوریج ختم ہو، یعنی یہ موقع کس کو بھائی، آپ ایک منٹ ہم کتنے کا بیچتے ہیں؟ صحیح ہے۔ اور صاحب آئے، جس وقت ان کا موڈ کرے وہ بیٹھ جائے اور پوری دنیا میں ان کو اربوں لوگ دیکھیں۔ یہ موقع آپ کسی کو بھی دے دیں تو وہ تو کہے گا یار اس سے بڑا سہانا موقع اور کیا ہے۔ دیٹس رائٹ۔ ہمیں فریحہ ادریس صاحبہ نے جوائن کیا۔ فریحہ صاحبہ السلام علیکم۔ ویلکم۔ آپ عمران خان صاحب کے کیمپ سے آ رہی ہیں، بتائیے گا کیسی صورتحال ہے وہاں پہ؟ کیا کچھ آپ کو لچک نظر آ رہی ہے اس طرف اب؟ کیونکہ حکومت، تمام سیاسی جماعتیں، تمام ادارے، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، وکلا، سول سوسائٹی ایک طرف ہیں اور خان صاحب ایک طرف ہیں، لچک ہے؟ یہ بات سارے جو ہمارے ساتھی بھی وہاں پر موجود تھے بار بار خان صاحب سے یہ بات کرتے رہے، سوال بھی کیا کہ بات 4 کانسٹیچوئنسیز کی تھی، بات جو تھی وہ ریگنگ کے خلاف ایکشن لینے کی تھی، تو پرائم منسٹر کی ریزگنیشن کے اوپر جو آپ نے ساری انرجی سرو کر دی ہے اور اب لگ بھی نہیں رہا کہ وہ کریں گے ریزائن کسی صورت میں بھی، تو بہتر ہے کہ آپ دوسری طرف چلے جائیں، آپ الیکٹورل ریفارمز کی طرف چلے جائیں۔ بلکہ جسٹس طارق، آپ کا تو ذکر بھی کیا میں نے کیونکہ میرے پروگرام میں جسٹس طارق موجود تھے، اینڈ ہی سیڈ دیٹ کہ ان اٹ سیلف یہ ایک وکٹری ہے کہ اگر الیکٹورل ریفارم اچیو ہو جاتے ہیں تو یہ ان اٹ سیلف پاکستان کی ایک جماعت کے لیے، پولیٹیکل جماعت، اس کا کریڈٹ لے لے گی کہ ہم باہر نکلے اور ہم نے الیکٹورل ریفارم کرائے فار ایور ان دس کنٹری۔ تو آپ اس کے اوپر توجہ زیادہ دیں، لیکن ڈیو ٹو سم ریزن افزاز صاحب، اور وہ کیا وجہ ہے، عمران خان صاحب اس بات پر بضد ہیں کہ وہ ریزگنیشن لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اس کی وہ بڑی ریزننگ بھی دیتے ہیں جو ان کے مائنڈ میں ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ کنونسڈ ہیں اس کے اوپر۔ ان کے خیال میں پرائم منسٹر نواز شریف جو ہیں وہ اس سسٹمیٹک ریگنگ کا حصہ ہیں، اینڈ ہی بلیوز کہ اگر وہ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے تو اس سے ان کی پارٹی کو، اور وہ جو لوگ ہیں ان کے بقول ان کے پاس وٹنسز ہیں جو آ کے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کو کانفیڈنس ملے گا کہ میاں نواز شریف جو ہیں اب اتنے پاورفل نہیں ہیں، تو وہ باہر آ کے بات کریں گے۔ ابھی جو بات ابھی شاہ محمود قریشی صاحب نے تھوڑی دیر پہلے میڈیا سے بات کی اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن کو مان رہے ہیں۔ ہماری بات ہوئی ہے جسٹس طارق محمود صاحب سے بھی، انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جب جو کمیشن ہوگا وہ اتنا ہائی پاورڈ ہوگا کہ اس پہ کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتا، آزاد ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کلیکٹ کرنی ہے، ڈائریکٹلی کلیکٹ کرنی ہے، اس میں پرائم منسٹر کا کوئی رول نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ ان کو ناصر الملک صاحب کے اوپر بہت زیادہ اعتماد ہے اور وہ اس کے اوپر ابھی تک قائم ہے۔ تو یس سرٹنلی یہ ایک بات ہے، لیکن عمران خان صاحب خود ابھی تک یہ آپ جو میں تو اپنی ملاقات کا حوالہ دے رہی ہوں، آج ہو سکتا ہے بیک ڈورز ان کی کچھ اور باتیں ہو رہی ہوں، اس ملاقات میں وہ یہی تاثر دیتے رہے، بار بار دیتے رہے، ہی بلیوز دس از این آرگینک موومنٹ۔ ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ
باہر نکل آئے ہیں. بہت لوگوں نے خدشات ظاہر کیا کہ لوگ تھک جائیں گے. ہم نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب لوگوں کے گھر میں فوتگیاں ہو جاتی ہیں, پھر بھی لائف مووز آن. یہ لوگ آئے ہیں, آ کے واپس چلے جائیں گے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی آپ سے افیلیشن ختم ہو جائے گی, ان کی آپ کی نظریاتی آپ کے ساتھ اگریمنٹ ختم ہو جائے گا, لیکن ان کی اپنی زندگیاں ہیں. دے ہیو ٹو موو بیک ٹو دیئر لائف اینڈ دے شوڈ بی الاؤڈ ٹو موو بیک ٹو دیئر لائف. کیا یہ ممکن ہے کہ جو کراؤڈ چارج اپ ہوا ہے, آپ نے ذکر بھی کیا اس کا کہ خان صاحب کا کراؤڈ بہت چارج اپ ہے, اس کی وجہ سے خان صاحب کچھ کمزوری محسوس کر رہے ہوں نکلنے میں؟ لیڈر کو میں نے پوچھا تھا کہ کیا کراؤڈ کا آپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, بیکاز ہی مینشنڈ کہ ان کے جو کنٹینر کے اوپر لوگوں نے پیٹرول ڈالا اور چھڑکنے کی کوشش کی, اس کو جلانے کی کوشش کی. یہ کب کی بات؟ یہ جب پہلے تھے وہاں پہ خانزادہ صاحب وہ دے جب یہ ہوا ہے, اس سے پہلے خود ایک شخص نے اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کے اپنے آپ کو جلانے کی کوشش کی. تو آپ پارا کے پاس تھے, جب آپ پارا کے پاس تھے تو عمران خان صاحب کے کنٹینر کے اوپر انہوں نے لوگوں نے کنٹینر پہ خان صاحب کو پیٹرول اپنے اوپر بھی اور خان صاحب کے کنٹینر کے اوپر بٹانے کی کوشش اس وقت جو آج انہوں نے کہا ہے, آج کی بات نہیں, آج انہوں نے یہ کہا کہ ہوا تھا, انہوں نے کوشش کی اینڈ خانزادہ صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں, ہمارے پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ وہاں پر تھے جس وقت انٹرویو کرنے کے لیے, تو وہاں پر کچھ افراد آئے کے پی کے سے ان کا تعلق تھا, انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو آگ لگا لیں گے اور اگر انہوں نے ایگریمنٹ کیا حکومت سے تو ہم ان کو آگ لگا دیں گے. تو یہ ایموشنز وہاں پر ہیں. عمران خان صاحب نے جو بات ان پہ بڑا تنقید کی جاتی ہے, اور یہ بات ہم نے کہی بھی کہ ایک ہلکا ہے, اور شاید یہ نواز شریف بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کو لایا گیا ہے, آپ خود اپنی مرضی سے نہیں آئے, اور وہ اگر آپ نظریاتی طور پہ ڈٹے ہوئے ہیں تو وہ بھی اس نظریے پہ کبھی استعفیٰ نہیں دیں گے کہ کوئی اور طاقت اگر ان لوگوں کو لے کر آ گئی ہے تو میں کیوں استعفیٰ دوں, اور یا جو نمبر گیم ہے اس کے اوپر کیوں استعفیٰ دوں. تو عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ اگر انہوں نے فوج کو بلانا ہوتا, دس از واٹ ہی سیڈ, تو ہی بلیوز کی جو میرا چارجڈ اپ کراؤڈ ہے جس کو انہوں نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہوا ہے, ہی تھنکس کہ اگر میں ان کو اجازت دے دوں کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ چڑھ جائیں تو وہ چڑھ جائیں گے اور فوج اسی وقت اسٹیپ ان کر جائے گی. بیکاز آپ نے ابھی ایک بات کی کہ فوج نے یہ میسج دے دیا ہے کہ اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھیں گے, اور یہ اچھا میسج ہے, بٹ ہمیں وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ فوج نے یہ میسج بہرحال دیا تھا کہ اگر انتشار ہوا تو پھر ہم اسٹیپ ان کریں گے, تو آپ ان کو کنٹرول کر لیں. سو اب یہ اس لیے میسج دیا تھا کہ آپ کنٹرول رکھیں, اصل تو وہی میسج بن جاتا ہے جس میں کہ آپ نے سیاستدانوں کو کہہ دیا ہے کہ آپ اس معاملے کو خود حل کر لیں. میڈیا کے حوالے سے میں نے کوئی بات ضرور کرنی ہے کہ یس, کچھ میڈیا گروپ بہت زیادہ نیوٹرل رہے ہیں اور ان کا کام بھی یہی ہے نیوٹرل رہنا. کوریج کے معاملے میں آئی آلسو انڈورس یو کہ جب انگلینڈ میں ابھی اتنی بڑی غازہ کے معاملے کے اوپر اتنی بڑی ریلی نکلی, اس کے بعد آپ کو پتا ہے ان کے ایک منسٹر نے ریزگنیشن بھی دے دیا, تو وہاں پہ یہ نہیں ہوا تھا کہ اسٹینڈ اسٹل ہو کر ہم ایک ہی چیز کو کور کریں, لیکن یہ شروع ہم نے کیا ہے. اب آئی ود ڈیو ریسپیکٹ میرے سب سے فیوریٹ آتھر اور بہت سینئر پولیٹیشین صافی صاحب یہاں پر ہے, لیکن ان کے چینل میں پولیٹیشین رائٹر ہے اور جرنلسٹ ہے. نہیں بالکل ایک ہی ریلی از ون آف مائی فیوریٹ. اچھا مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے کیونکہ خان صاحب آ رہے ہیں, کوئی جواب دے دیجیے گا ان ورکرز کو کیسے چارج اپ جو ہوا. سر دیکھیں, گزارش ہے, عمران خان صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں, تقریر ان کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ چیزیں اچیو کی, تو اگر وہ بتائیں تو بالکل وہ ان کی بات مانیں گے, ورنہ وہ لیڈر ہی کس بات کے کہ آپ میرا راؤنڈ کے آخری پیچھے چلیں گے. کیوں لیڈر اس لیول تک لے گئے, واپس کیسے لائیں, مختصر. اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر نہیں ہوا تو میں خودکشی کر لوں گا, یہ کوئی بات ہے بھائی. لیڈر یہ صرف عمران خان کا نہیں, دیکھیں ہر لیڈر کا کام یہی ہوتا ہے کہ اپنے ورکر کو چارج کرتا ہے, ان کے جذبات سے کھیلتا ہے, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وقت آنے پہ پھر لیڈر ان کو کول ڈاؤن کرتا ہے. اور اس کو صرف اس پہ نہیں, اس سے کوشش کرے کہ یہ انتخابی کے ساتھ ساتھ انتظامی اصلاحات اور وہ بھی نکال لے. پی ٹی آئی لوزر کی بجائے ونر کے طور پر سامنے آ جائے گی. ٹھیک, بہت شکریہ مہمانوں کا. خان صاحب کی تقریر شروع ہو رہی ہے اور ظاہر ہے میڈیا کا فوکس وہیں پہ ہے, ہمیں واپس جانا ہے. دیکھتے ہیں آج وہ نئی بات کیا کرتے ہیں. اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ.